سبحان اللہ۔ پھر جب مروہ پہاڑی پر چڑھ کر آخری 7واں چکر ہوتا ہے، آواز سنتی ہیں، کسی کے پھڑ پھڑانے کی آواز آتی ہے اور بولتی ہیں، اپنے آپ سے کہتی ہیں ہاجرہ ذرا خاموش ہو کے کان لگا کر سن یہ کس کی آواز ہے۔ پھر دیکھتی ہیں کوئی نظر نہیں آتا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور فرشتے نے اپنی ایڑی ماری، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اما ہاجرہ بھاگ کر آتی ہیں، اسی ٹائم پانی کا فوارہ نکل رہا ہوتا ہے، وہاں ریت کی 4 دیواری کر کر اس کو کہتی ہیں زمزم۔ زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک جا۔ پانی کو پکار کر کہتی ہیں زمزم، یہی رک جا، اور پھر اس کا نام ہی زمزم پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری دادی اگر پانی کو زمزم نہ کہتی، پانی کو رکاتی نہ، تو یہ نہر کی طرح بہنا شروع کر دیتا۔ زمزم ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں، ہزاروں صدیے چلے جائیں، کتنی دیر سے ہزاروں سال پہلے کا یہ چشمہ آج بھی لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر اس کا پانی جاتا ہے۔ اور آپ اگر اس کنویں کو دیکھیں، میں نے تو جو پرانے لوگ ہیں آج سے 15 20 سال کے یہاں سعودیہ کے اندر، ان کو یاد ہوگا کہ بیت اللہ کے سامنے ہی وہ زمزم کا کنواں تھا، اور پھر اس کے نیچے جاتے تھے، سامنے صاف نظر آتا تھا۔ ابھی تو وہ جگہ بند کر دی ہوئی ہے، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے۔ اور وہ اتنی تیز پانی نکلتا ہے، اور اس کو ٹربینیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں، موٹریں بڑی تیز سے پانی نکالتی ہیں، پھر بھی وہ پانی آج تک ختم نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔